السلام علیکم صاحبوں. ملا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے جرنیل جو کھیل کھیل رہے ہیں، جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اس کا اصل رزلٹ تو پردہ گرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کردار کے پیچھے کون کون تھا. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. دیکھیے، جب آپ کوئی ڈرامہ کرتے ہیں نا، جب ڈرامہ اسٹیج ہوتا ہے یا ڈرامہ فلم بند کیا جاتا ہے، تو اس کی اسپیڈ شروع میں تیز ہوتی ہے، پھر آہستہ ہوتی ہے، پھر اس کو دوبارہ کہانی میں نٹ کر کے دوبارہ اوپر لے جایا جاتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ بالکل ہی حیران رہ جاتے ہیں، اس پہ حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے. پھر اور اس کو ابھی اس کو کئی درجے اور اوپر جانا ہے، اس کو میچور ہونے کے لیے، اینڈ دینے کے لیے اس کو ابھی اور اوپر جانا ہے. اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے ایک بات بتائیے، اگر واقعتاً وہ سچائی سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی بغیر اجازت کے، تو اچانک بیٹھے بیٹھے یہ خیال کیسے آ گیا؟ ان کے کسی بیٹے کو شہید کر دیا کسی تحریک میں، یا کوئی ان کی جائیداد چھین لی، کچھ کیا ہوا کیا ان کے ساتھ اچانک؟ تو یہ چیز اچانک نہیں ہوتی میرے دوست. یہ بند کمروں میں جب 7 بجے کے بعد تک جرنیل بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوا ہے. اب دیکھیے اس سے فائدے کیا ہوئے ہیں. عمران خان کی جو بات چیت ہے ان کی رہائی کی، وہ پیچھے چلی گئی. وہ لڑکا علیم ڈار، وہ کیا نام ہے اس کا، جس نے ابھی خواتین کا ریپ کروایا کیا، وہ پیچھے چلا گیا. مسائل سے نظر کے ہر ایک مولانا کے کردار پہ کہ کیا مولانا چیلنج کر دیا. ہماری تو قوم ایسے ہی ہے نا بھائی، چیلنج کر دیا، بس اس کے پیچھے چیلنجر کے پیچھے بھاگتے ہیں. پرو ایکٹیو لوگ ہیں ہم. اچھا، تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، یہ ڈرامہ ابھی اور آگے جائے گا جب تک کہ وہ اپنے مطلوبہ اسکور حاصل نہ کر لیں. تو آپ اس پہ نظر رکھیے، وقت ثابت کر دے گا. ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں اور اچانک اللہ نے ان کا دل بدل دیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے، لیکن ایسے چانسز کم ہیں. اچھا، دوسری بات جس پہ تفصیل سے مجھے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، اور اگر یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی 3 منٹ کے بعد تو آپ یوٹیوب پہ آئیے گا، وہاں پہ تفصیل سے سن سکیں گے کہ اس ملک کی بربادی کے سارے اسباب اگر آپ جمع کر لیں نا اور اس کو پوائنٹ 0 پہ لائیں تو وہ یہ ہے کہ جرنیل جب آتے ہیں تو وہ ایک دماغ لے کر آتے ہیں اور ایک سوچ لے کر آتے ہیں کہ باقی ساری عوام جو ہے وہ کن ذہن ہے، نااہل ہے، اور صرف ان کا دماغ بہترین دماغ ہے اور وہ نجات دہندہ ہیں، اور کرپشن پھیلتی ہے، وہ اپنے آپ کو استعمال ہونے دیتے ہیں، اور سب کچھ ان کا کیا دھرا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، جرنیل جب پاور میں آئے، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، میرے آپ کے کہے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ریکارڈ چیک کیجئے آپ. یہ جب بھی پاور میں آئے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. یعنی ملک ٹوٹ گیا تو اس کی رپورٹ چھپا لی. تاریخ میں مسلمانوں کی 90,000 لوگوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے وہ تاریخ رقم کی. انہوں نے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی اور 50 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی. ایسی غلطیاں، اتنی بڑی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں؟ یہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں. اچھا، کیونکہ ون مائنڈ، ون ڈیسیجن اور ڈیموکریسی کو توڑ کے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا، ڈکٹیٹرشپ، تو ڈکٹیٹرشپ آپ کو راس نہیں آئی. دیکھیے، ملک توڑنے کے بعد بھی ان کا یہی سلسلہ چل رہا ہے اب تک کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. وہ ایک ٹاؤٹ، ایک جرنلسٹ ہیں، وہ منیب فاروق نام ہے ان کا، کیا نام ہے، منیب کر کے نام ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے عاصم منیر کو یہ کہتے سنا کہ عوام کو کچھ نہیں پتا، ان کو چھوڑ دو، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم ٹھیک کریں گے، یہ مسائل ہم حل کریں گے. اور تھی وہ ساری سازش لندن میں بیٹھ کے جو انہوں نے تیار کی تھی کہ مجھے آرمی چیف بناؤ، پھر میں ایسا کروں گا. اچھا، اب یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں اور 4 سال ہو گئے نقصان سہتے 4 سال. اچھا، سلسلہ یہ ہے جو تنقید کرتا ہے اس کو اٹھا کے یہ بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ جرنیل جو ہوتے ہیں نا وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے، یہ ان کا بس پیدائشی مسئلہ ہے. اچھا، اور ایک جگہ میں نے کہیں انگریزی میں پڑھا تھا، اس کو میں اردو میں بتاتا ہوں. اکثر میں جب جلدی سے وہ مجھے یاد آ جائیں بتاتا ہوں تو وہ اثر نہیں رہ پاتا جو انگریزی میں تھا وہ اردو میں، لیکن وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ بڑی خوبصورت بات لکھی تھی
کہ یہ ان کے ون مین شو پہ بات کر رہا ہوں، ایک دماغ بس میں ہی سب کچھ ہوں اور بند دماغ ہے ان کا. اس پہ تھا کیا تھا کہ بند دماغ اور پیراشوٹ، بند دماغ، کلوز مائنڈ اینڈ پیراشوٹ، وہ اس صورت میں کام کرتے ہیں جب انہیں کھولا جائے. اگر آپ پیراشوٹ بغیر کھولے نیچے چھلانگ لگا دیں گے تو موت یقینی ہے. ان جرنیلوں کے ساتھ اگر آپ سفر کریں گے ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ تو آپ کی بربادی یقینی ہے. تو یہ اپنا دماغ نہیں کھولتے، یہ اپنا دماغ نہیں کھولیں گے. کیوں؟ یہ تنقید برداشت نہیں کرتے، اور یہ اکثر جو ہے برے فیصلے کرتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ یہ تنقید کے کرٹیسزم کے پروسیس سے نہیں گزرتے ہیں. اور جرنیل ہمیشہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ انہیں سارا علم ہے اور جو ڈیسیجن انہوں نے کیا ہے وہ ڈیسیجن رائٹ ڈیسیجن ہے. اچھا، رانگ ڈیسیجن کا ان کو علم ہی نہیں ہو پاتا بیکاز دے آر رائٹ آل دا ٹائم. مسئلہ یہ ہے. اور عوام کی تنقید جو ہوتی ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دور رکھنا عقل مندی ہے. وہ عقل مندی اس وقت تک تو ہوتی ہے جب تک یہ اپنا فیصلہ کر کے اس پہ عمل درآمد شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی عمل درآمد شروع ہوتا ہے تو پھر وہ عقل مندی جو ہے وہ بے وقوفی کی اور تباہی کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. کسی نے کیا اچھا لکھا تھا کہ پبلک از دا وائزسٹ کرٹک. عوام سے بڑا سچا تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں. دیکھو صاحب، دنیا میں جو قومیں پروگریس کر رہی ہیں وہ کرٹیسزم کو برداشت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیبیٹس کراتی ہیں، پھر اپنی کریکشن اصلاح کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. اور یہ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جو ہم نے کہا وہ قانون ہے، جو ہم نے کہا وہ درست ہے. اگر یہی درست ہے تو بتاؤ اس ملک کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ ان کے پاس ایجنسیز کی رپورٹ تو بہت ہوتی ہیں لیکن عقل مندی تھوڑی سی بھی نہیں ہوتی، اور یہی وجہ آج پاکستان کا یہ حال ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.